بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ صلوات ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور آپ کی پوری آل پہ، امام مہدی علیہ السلام پہ۔ السلام علیکم ویورز، آج کی اس ویڈیو میں بات کروں گی کہ روحانیت کی بیسکس کیا ہیں۔ اگر آپ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ انسان میں روحانیت بیدار کیسے ہوتی ہے تو اس کے 4 اہم پوائنٹس ہیں اور 4 اہم چیزیں ہیں جو آپ نے کرنی ہیں اور اختیار کرنی ہیں۔ سب سے پہلے اس میں آتا ہے آنکھ کا یہ عمل ہو کہ کوئی بھی غیر مناسب چیز آپ کی آنکھ نہ دیکھے۔ غیر مرد غیر عورت کو جب آپ دیکھیں تو آپ کی نظریں جھکی ہوئی ہوں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ کوئی غیر مناسب قسم کا مٹیریل ٹی وی پہ، فلم پہ، ویڈیوز میں، موبائل پہ، اشتہارات میں آپ نے نہیں دیکھنا، یعنی کہ آپ کی آنکھ کو باحیا ہونا چاہیے۔ غیر ضروری طور پہ دوسروں کی طرف گھورنا نہیں ہے، کسی کو بہت زیادہ جسے کہتے ہیں انگاروں بھری نگاہ سے نہیں دیکھنا، غصے والی نگاہوں سے نہیں دیکھنا۔ آپ کی آنکھوں میں مسکراتی ہوئی آنکھیں ہونی چاہیے، خوش آنکھیں ہونی چاہیے، اور ایسا پیغام دیں اور ایسا پیغام دیکھیں جس سے کہ ان کا عمل پاک رہے۔ یہ بہت ضروری ہے، جتنی پاک آپ کی آنکھوں کا عمل ہوگا اتنی ہی روحانیت آپ کے اندر بیدار ہوگی۔ دوسری اہم بات اور دوسرا اہم عزم ہے کان۔ روحانیت میں کان ہمیشہ پاک ہونے چاہیے، کان صاف باتیں سنیں اور کسی قسم کی برائی، غیبت، جھوٹ، چغلی اور عیب والی باتیں مت سنیں۔ نہ ہی آپ نے کرنی ہے اور نہ آپ نے سننی ہے۔ جتنی پاک چیزیں، پاک مٹیریل آپ کے کان سنیں گے اتنی ہی آپ کے اندر روحانیت بیدار ہوگی۔ یعنی کہ آپ ذکر الہی کریں، کلام الہی سنیں، نعت سنیں، درود شریف سنیں اور اچھی باتیں سنیں، لوگوں کے متعلق اچھی باتیں کہیں، اور اگر کوئی غیبت چغلی آپ سے کرے بھی تو آپ اس کو حقیقتاً درگزر کر دیں کہ جیسے آپ نے کچھ نہیں سنا۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے کان ایسی باتیں سنیں کہ جو کہ پاک اور صاف ہوں، اور کان جو ہے وہ بالکل ایسا عزم ہے کہ جہاں سے بہت ساری غیبتیں اور برائیاں سنی جاتی ہیں۔ تو اس پہ آپ نے خاص دھیان دینا ہے۔ گانے اور بے وجہ قسم کی ویڈیوز دیکھنا اور اس طرح کا میوزک سننا، یہ سب جو ہے یہ چیزیں آپ نے چھوڑنی ہیں۔ تیسری چیز ہے آپ کی زبان۔ ویئرز، آپ کی زبان پاک ہونی چاہیے، صاف ہونی چاہیے۔ کلام الہی، ذکر الہی، درود شریف اور اچھا کلام اور اللہ کا کلام ہمیشہ اس سے جو ہے جاری ہو۔ اس کے علاوہ اپنے غیبت، چغلی، جھوٹ، عیب جوئی اور نفرت کی باتیں، حسد، فساد پھیلانے والی باتیں اپنی زبان سے نہیں کرنی۔ بہتر طور پہ یہ ہوتا ہے کہ روحانی لوگ زیادہ تر چپ رہتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بات غیر مناسب نکلی تو اس سے ان کی پرسنالٹی میں روحانیت کم ہوگی۔ تو آپ نے کوئی لفظ گوئی نہیں کرنی، گالی گلوچ، دوسروں کو برا بھلا کہنا، اللہ تعالیٰ سے جو ہے آپ شکایات کرنا، اور اس کے علاوہ لوگوں کے سامنے شکایتیں بیان کرنا، لوگوں کی عیب جوئی کرنا، دوسروں پہ تہمتیں باندھنا، دوسروں کا دل برا کرنا، کسی کے لیے سازشیں کرنا، سازشوں کی پلاننگز کرنا، ان سب چیزوں سے اپنی زبان کو پاک کریں تاکہ آپ میں روحانیت مضبوط ہو۔ چوتھی چیز ہے ویئرز، آپ کے ہاتھ۔ آپ کے ہاتھوں سے کوئی بھی نقصان کسی کو نہیں پہنچنا چاہیے، جیسے کہ حدیث ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو نقصان نہ پہنچے اور وہ محفوظ رہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کسی قسم کی اپنے ہاتھوں سے کوئی غلط کام نہیں کرنا، کسی کو تھپڑ نہیں مارنا، بے وجہ اس کے دست درازی نہیں کرنی، کسی بچے پہ تشدد نہیں کرنا، کسی خاتون پہ، مرد کو کسی کو دھکا نہیں دینا، کسی کے قتل کی پلاننگ، مطلب اس طرح کے خوفناک جرائم جو کہ انسان اپنے ہاتھوں سے کرتا ہے، اور آپ کے ہاتھ کسی اس طرح کے نامناسب چیز میں ملوث نہ ہوں جو کہ شرعی طور پہ، اسلامی طور پہ غلط ہے۔ یہ تمام چیزیں ویئرز آپ اپنائیں، آپ دیکھیے گا آپ کے اندر روحانیت بڑھتی جائے گی، اور انشاءاللہ اللہ کا ذکر آپ کریں گے، آپ روحانی رستہ اختیار کریں گے۔ راہ سلوک کا رستہ مشکل ہے، لیکن اس میں آنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہت ہمت دیتا ہے، اور آہستہ آہستہ آپ اس میں مضبوط ہو جائیں گے۔ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، کانوں کی حفاظت کریں، اپنی زبان سے اچھا کلام ہمیشہ کہیں، اور اپنے دل کو صاف رکھیں، اپنے دماغ کو صاف رکھیں، دوسروں کے متعلق برا مت سوچیں کبھی بھی، اور کبھی بھی کسی دوسرے انسان کی عزت پر وار نہ کریں،
اس کی غیر موجودگی میں اس پہ تہمتیں نہ لگائیں، غیبتیں نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ بلیس کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمتوں میں رکھے اور رحمتوں کا نزول رکھے، اور ہمارے رزق میں، علم میں، اور ہمیں شکر گزار انسان بنائے، اور ہمارے رزق اور علم میں وافر اضافہ فرمائے، آمین۔